بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو کچھ عرصے بعد ان کے والد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ قریش کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے۔ ان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ قریش کے لوگ تو باہر رہ گئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر چلے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا، ان بزرگوں کو جگہ دو۔ جب وہ بیٹھ گئے تب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ آپ کے بارے میں ہمیں کیسی باتیں معلوم ہو رہی ہیں؟ آپ ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حسین، آپ کتنے معبودوں کو پوجتے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہم 7 معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، ان میں سے 6 تو زمین میں ہیں، ایک آسمان پر۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو پھر آپ کس سے مدد مانگتے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اس صورت میں ہم اس سے مدد مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں جو آسمان میں ہے۔ یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو تنہا تمہاری دعائیں سن کر پوری کرتا ہے اور تم اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے ہو۔ اے حسین، کیا تم اپنے شرک سے خوش ہو؟ اسلام قبول کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی دے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتی مسلمان ہو گئے۔ اسی وقت ان کے بیٹے حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر باپ کی طرف بڑھے اور ان سے لپٹ گئے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس جانے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، انہیں ان کے گھر تک پہنچا کر آئیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دروازے سے باہر نکلے تو وہاں قریش کے لوگ موجود تھے۔ انہیں دیکھتے ہی بولے، لو، یہ بھی بے دین ہو گیا۔ اس کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور صحابہ کرام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر تک پہنچایا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ 3 سال تک اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر تبلیغ کی، اور اس دوران جو شخص بھی مسلمان ہوتا وہ مکہ کی گھاٹیوں میں چھپ کر نمازیں ادا کرتا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دوسرے صحابہ کے ساتھ مکہ کی ایک گھاٹی میں تھے کہ اچانک وہاں قریش کی ایک جماعت پہنچ گئی۔ اس وقت صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے۔ مشرکوں کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا، وہ ان پر جا دوڑے، ساتھ ہی برا بھلا بھی کہہ رہے تھے۔ ایسے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے ایک کو پکڑ لیا اور اس کو ایک ضرب لگائی۔ اس سے اس کی کھال پھٹ گئی، خون بہہ نکلا۔ دوستوں کہتے ہیں کہ یہ پہلا خون ہے جو اسلام کے نام پر بہایا گیا۔ اب قریش دشمنی پر اتر آئے۔ اس بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے آئے تاکہ دشمنوں سے بچاؤ رہے۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مکان اسلام کا پہلا مرکز بنا، اور دوستو یاد رہے کہ اسی مکان کو دارہ ارقم کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دارہ ارقم کے بارے میں جب تشریف لائے تو لوگوں کی ایک جماعت مسلمان ہو چکی تھی۔ اب نماز دارہ ارقم میں ادا ہونے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو وہیں پر نماز پڑھاتے، وہیں بیٹھ کر عبادت کرتے اور مسلمانوں کو دین کی تعلیم دیتے۔ اس طرح 3 سال گزر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلانیہ تبلیغ کا حکم فرمایا، اور اعلانیہ تبلیغ میں ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان سے ہوئی، جس کا تذکرہ ہم آگے چل کر کریں گے۔ پہلے آپ کو مختصراً حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دارہ ارقم کے بارے میں چند تفصیلات بتاتے ہیں۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ ارقم بن ابو الارقم وہ صحابی ہیں جن کا گھر اسلام کا پہلا مدرسہ اور مرکز بنا اور دارہ ارقم کہلایا۔ دوستو، ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار السابقون الاولون میں ہوتا ہے۔ ان کے والد کا نام عبد المناف تھا، لیکن اپنی کنیت ابو ارقم سے مشہور ہوئے۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر ایمان لائے۔ اسلام کی دولت پانے والوں میں ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 7واں نمبر تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کو درس و تدریس کے لیے وقف کر دیا، اور یوں اسلام کا پہلا مدرسہ وجود میں آیا، اور اس مقام ہدایت کو دار ارقم کے نام سے شہرت ملی۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کوئی صفا کے دامن میں مشرقی جانب ایک تنگ گلی میں تھا۔
عام لوگوں کو جہاں آنے جانے کی خبر نہ ہوتی۔ ابتدائی اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی گھر میں نشست فرماتے اور اسی وقت قریش کی طرف سے ایذاؤں کا خطرہ تھا، اس لیے آپ نے مشکل سے مخفی رہ کر دعوت حق کو پھیلایا۔ آپ دار ارقم میں حاضر ہونے والے مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دیتے اور یہ باہر جا کر آپ کے ارشادات کو عام کر دیتے۔ اس طرح دار ارقم کو پہلا اسلامی مدرسہ یا پہلی مسلم جامعہ کہا جا سکتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب اہل ایمان کی تعداد 38 ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایمان کا اظہار کرنے پر اصرار کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی ہم قلیل ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی بات پر زور دیتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر بیت اللہ کے گرد پھیل گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے۔ انہوں نے مکہ والوں کو اللہ رسول کی دعوت دینا شروع کی کہ مشرکین ان پر اور سامعین اہل ایمان پر جھپٹ پڑے۔ دوستوں کہتے ہیں کہ عتبہ بن ربیعہ نے اپنی بھاری جوتی اتار لی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیٹنے لگا۔ ان کے پیٹ پر چڑھ کر جوتے کے کنارے سے ان کے چہرے پر اتنی ضربیں لگائیں کہ آپ رضی اللہ عنہ کا منہ سوج گیا اور ناک اس میں چھپ گئی۔ اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ ام خیر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اہل ایمان کی تعداد 40 ہو گئی تھی۔ دوستو یاد رہے کہ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ ان اصحاب کرام میں شامل تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، لہذا آپ رضی اللہ عنہ کو کاتب وحی کا درجہ بھی ملا۔ ارقم قریش کے اہل دانش میں سے تھے۔ ارقم کا خاندان اہل جاہلیت میں مخصوص عزت و احترام کا مالک تھا۔ ان کے دادا ابو جندب اسد بن عبداللہ اپنے زمانے میں مکہ کے ایک نہایت معزز اور مقتدر رئیس تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ارقم بن ابو الارقم نے بیت المقدس جانے کا ارادہ کیا اور سفر کی تیاری مکمل کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت چاہنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، سفر پر کیوں جا رہے ہو؟ کوئی ضرورت یا تجارت اس کا باعث بنی؟ انہوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ آپ پر فدا ہوں، میری نیت ہے کہ بیت المقدس میں نماز پڑھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد یعنی مسجد نبی میں ادا کی گئی نماز مسجد حرام کے سوا بقایا تمام مسجدوں کی نماز سے 1000 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ ارقم نے یہ ارشاد سنا تو بیٹھ رہے اور سفر کا ارادہ ترک کر دیا۔ دوستو جہاں تک ارقم بن ابو الارقم کی وفات کا تعلق ہے تو روایت کے مطابق آپ کی وفات عہد معاویہ میں 53 یا 55 ہجری میں ہوئی۔ ارقم کی وصیت کے مطابق جنازہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے پڑھایا۔ سعد اس وقت مدینہ کی نوائی بستی عقیق میں واقع اپنے گھر میں تھے۔ اس حساب سے ان کی عمر 83 یا 85 سال ہوئی۔ پیارے دوستو، یہ تھی مختصر تفصیل حضرت ارقم اور دار ارقم کے والے سے اور مصائب کی جو اس دور میں پیش آئے۔ یاد رہے کہ یہ دور اسلام کے لیے مصائب کا دور تھا اور کفار اور مشرکین مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں کوئی موقع کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ دوستو چلیے اب بات کرتے ہیں اعلانیہ تبلیغ کی۔ اعلانیہ تبلیغ کی ابتدا کی تو یاد رہے کہ اعلانیہ تبلیغ کی ابتدا بھی دار ارقم سے ہی ہوئی۔ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں خفیہ طور پر دعوت دیتے رہے، جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء میں آپ کو حکم فرمایا اور اپنے نزدیک کے اہل خاندان کو ڈرائیے۔ یہ حکم ملتی ہی آپ کافی پریشان ہوئے، یہاں تک کہ آپ کی پھوپھیوں نے خیال کیا کہ آپ بیمار ہیں، چنانچہ وہ آپ کی بیمار پرسی کے لیے آپ کے پاس آئیں۔ تب آپ نے ان سے فرمایا، میں بیمار نہیں ہوں بلکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو آخرت کے عذاب سے ڈراؤں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمام بنی عبد المطلب کو جمع کروں اور انہیں اللہ کی طرف آنے کی دعوت دوں۔ یہ سن کر آپ کی پھوپھیوں نے کہا، ضرور جمع کریں مگر ابو لہب کو نہ بلائیے گا کیونکہ وہ ہرگز آپ کی بات نہیں مانے گا۔ ابو لہب کا دوسرا نام عبد الزارہ تھا، یہ آپ کا چچا تھا اور بہت ہی خوبصورت مگر بہت سنگ دل اور مغرور تھا۔
دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عبد المطلب کے پاس دعوت بھیجی۔ اس پر وہ سب آپ کے ہاں جمع ہو گئے۔ ان میں ابو لہب بھی تھا۔ اس نے کہا یہ تمہارا چچا اور ان کی اولادیں جمع ہیں، تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہو اور اپنی بے دینی کو چھوڑ دو۔ ساتھ ہی تم یہ بھی سمجھ لو کہ تمہاری قوم میں یعنی ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ تمہاری خاطر سارے عربوں سے دشمنی لے سکیں، لہذا اگر تم اپنے معاملے پر اڑے رہے تو خود تمہارے خاندان والوں ہی کا سب سے زیادہ فرض ہوگا کہ تمہیں پکڑ کر قید کرتے ہیں، کیونکہ قریش کے تمام خاندان اور قبیلے تم پر چڑھ دوڑے ہیں۔ اس سے تو یہی بہتر ہو کہ ہم ہی تمہیں قید کر دیں۔ اور میرے بھتیجے، حقیقت یہ ہے کہ تم نے جو چیز اپنے رشتہ داروں کے سامنے پیش کی ہے اس سے بدتر کسی اور شخص نے آج تک نہیں پیش کی ہوگی۔ آپ نے اس کی بات کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی اور حاضرین کو اللہ کا پیغام سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے قریش کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے ان سے یہ بھی فرمایا، اے قریش اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہاں صرف آپ کے رشتہ دار ہی جمع نہیں تھے بلکہ قریش کے دوسرے قبیلے بھی موجود تھے، اس لیے آپ نے ان قبیلوں کے نام لے لے کر انہیں مخاطب کیا اور فرمایا کہ اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یعنی کہ آپ نے یہ الفاظ عطا فرمائے، اے بنی ہاشم اپنی جانوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ، اے بنی عبد الشمس اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور اے بنی عبد المناف اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اے صفیہ محمد کی پھوپھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے یہ الفاظ بھی فرمائے، نہ میں دنیا میں تمہیں فائدہ پہنچا سکتا ہوں اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں سوائے اس صورت کے کہ تم کہو لا الہ الا اللہ، اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں سوائے اس صورت کہ تم کہو لا الہ الا اللہ۔ چونکہ تمہاری مجھ سے رشتہ داری ہے اس لیے اس کے بھروسے پر کفر اور شرک کے اندھیروں میں گم نہ رہنا ہے۔ اس پر ابو لہب آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے تلملا کر کہا، تو ہلاک ہو جائے، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا؟ پھر سب لوگ چلے گئے۔ پیارے دوستو، روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد دوبارہ کچھ عرصے خاموشی اختیار کی، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی حکم ہوا، آپ اعلانیہ تبلیغ کریں۔ لہذا اس کے بعد اسلام کی اعلانیہ تبلیغ کی ابتدا ہوتی ہے، جس کا تفصیلی تذکرہ ہم اپنے آنے والی ویڈیو میں کریں گے۔